السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 12 ربیع الاول سن 1430 ہجری مطابق 12 مارچ سن 2009 بروز جمعرات، احسا اسلامک سینٹر کے اس حال میں ہم اور آپ ایک دینی مجلس جمانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس پر میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کی اس قربانیوں کو قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ماہانہ اجلاس کی اطلاع میسج کے ذریعے آپ لوگوں کو مل چکی ہے، لیکن اکثر بھائیوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس بار کے ماہانہ پروگرام کا عنوان میسج میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ دراصل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کی معذرت قبول فرمائیں۔ پچھلے ہفتہ احسا اسلامک سینٹر کے اندر سعودی عرب کے لیبل پر سارے اردو داعیوں کے لیے، جتنے بھی اردو داعی پائے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک تدریبی کورس کا انتظام یہاں کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 45 داعی شریک ہوئے تھے پورے سعودیہ سے، جس میں آپ کے ربانی صاحب بھی تھے، اور یہ کورس چلا اتوار سے لے کر کے منگل کی رات تک۔ اور ہم لوگ اتنا مشغول ہو گئے کہ نہ سونے کا موقع ملا، نہ آرام کرنے کا موقع ملا، کسی طرح کا موقع ہم لوگوں کو نہیں ملا۔ صبح 7 بجے سے رات 10-11 بجے تک برابر پروگرام چلتا تھا، اور اس کورس میں دعات کو بلا کے یہ سکھایا گیا کہ غیر مسلموں میں تبلیغ کیسے کی جائے، دعوت دین کا کام کیسے کیا جائے، مسلمانوں میں دعوت دین کا کام کیسے کیا جائے، بڑے لوگوں میں کیسے کیا جائے، لوگوں کو کیسے پہچانا جائے، دعوت کا کیا طریقہ ہو، داعی کو کیا کیا انتظام کرنا چاہیے۔ مختلف پروگرام رکھے گئے، اور جتنے داعی آئے الحمدللہ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے احسا اسلامک سینٹر کا شکر ادا کیا، اور یہ بات کہی کہ در حقیقت احسا اسلامک سینٹر نے جو خدمت پیش کی ہم لوگوں کے لیے، اس کے بیان کرنے سے ہم لوگ قاصر ہیں۔ بڑا ہی بہترین کورس رہا، بہت ہی علمی کورس رہا، اور سارے داعیوں نے بہت بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور اسی مشغولیت میں ہمارے شیخ عبدالہادی صاحب مدنی حفظ اللہ، شیخ افروز صاحب نیپالی حفظ اللہ اور میں، ہم لوگ اس طرح مشغول ہو گئے کہ یہ ماہانہ پروگرام ایک طرح سے ذہن سے نہیں نکلا تھا، لیکن سمجھے نکل ہی گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بہت سارے 45 دعات آئے ہیں، انہی میں سے کوئی ایک داعی ٹائم دے دے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی نیا چہرہ بھی پیش کیا جا سکے، لیکن چونکہ ایک ہفتے کا ٹائم تھا، لوگ یہی مشغول رہے، اس لیے ٹائم نہیں دے سکے۔ بہرحال اس معذرت کو، جو ایک شرعی معذرت ہے، آپ لوگ قبول کریں گے، اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے ہر ایک مشغولیت کے حساب سے کام کرتا۔ پھر بھی آج کا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہوگا، جو موضوع ابھی ہم لوگ نہیں بتلائیں گے، ہاں بہت اہم موضوع پر ہوگا، اور وقت کے حساب سے مختلف انداز کے پروگرام ہوں گے۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے حذیفہ عطا الرحمن کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تلاوت کلام پاک کے بعد میں برادر عزیز محمد اسلم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ایک نظم پیش کریں. انجام ستم کیا ہوتا ہے، مظلوم ایک دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی، انجام ستم کیا ہوتا ہے. اس مرد مجاہد کے صدقے جس نے یہ سبق دنیا کو دیا، اس مرد مجاہد کے صدقے جس نے یہ سبق دنیا کو دیا، جو تیغوں کے سائے میں ہو ادا، سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے، جو تیغوں کے سائے میں ہو ادا، سجدہ وہی سجدہ ہوتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلالا جاتا ہے. جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلالا جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. جب ذہن ترنم تپتا ہے، گلشن میں نشیمن کو میرے یہ کہہ کے جلایا مالی نے، گلشن میں نشیمن کو میرے یہ کہہ کے جلایا مالی نے. جب کوئی نشیمن جلتا ہے، گلشن میں اجالا ہوتا ہے. جب کوئی نشیمن جلتا ہے، گلشن میں اجالا ہوتا ہے. جب ذہن ترنم تپتا ہے، احساس کے شعلوں میں پے ہم، جب ذہن ترنم تپتا ہے، احساس کے شعلوں میں پے ہم،
تب جا کے کوئی اہل قلم ایک شعر غزل کا ہوتا ہے، تب جا کے کوئی اہل قلم ایک شعر غزل کا ہوتا ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنا، آپ کی سنت پر ظلم کرنا، اور آپ پر اتارے گئے دین کے اندر ظلم کر کے بدعت ایجاد کرنا۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں پیش کرنے کے لیے برادر عزیز کفایت اللہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور سیرت رسول کی چند جھلکیاں پیش کریں۔ یہ کفایت اللہ صاحب احساء اسلامک سینٹر کا جو مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ جمعہ، اس کے ممتاز طلبہ میں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہرا کے غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں تھا، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوش شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی، تاکہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے آپ کا کٹنا
اس کار عظیم کی تیاری کے لیے پلٹنے کا نقطہ ہو، جس کا دنیا کو انتظار تھا، اور آپ امانت قبرا کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ چنانچہ مکہ میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، نیز آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت کا 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3را سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندے پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں، جو نبوت کا نقطۂ آغاز تھا اور جس سے کفر و ضلالت کی تاریخیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نے چھوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا پڑھو۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطعاً نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر عنایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد فوت ہو گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے حرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا۔ جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی شروع کی آیت نازل فرمائی۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پیاپے نازل ہونے لگی۔ یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اتنا ہی عرصہ متاخر ہے جتنا عرصہ وحی بند رہی۔ اس میں 2 قسم کی باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا ہے اور اس کے نتائج بھی بتلائے گئے ہیں۔ پہلی قسم تبلیغ اور ڈراوے کی ہے، جس کا حکم قم فانذر سے دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اٹھ جائیے اور آگاہ کر دیجئے کہ لوگ اللہ برتر کے علاوہ دوسروں کی پوجا کر کے اور اس کی ذات و صفات اور افعال و حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کر جس غلطی و گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر اس سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آ پڑے گا۔ دوسری قسم جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر اللہ کا حکم لاگو کریں اور اپنی حد تک اس کا التزام کریں، تاکہ ایک طرف آپ اللہ کی مرضی حاصل کر سکیں اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کے لیے بہترین نمونہ بھی ہوں۔ اس کا حکم باقی آیات میں ہے۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کو بڑائی کے ساتھ خاص کریں اور اس میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھ کا مقصود یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اس کی بڑائی بیان کرے کسی صورت درست نہیں کہ وہ گندا اور ناپاک ہو، اور جب جسم و لباس تک کی پاکی مطلوب ہو تو شرک اور اخلاق و کردار کی گندگی سے پاکی بدرجہ اولا مطلوب ہوگی۔ وَالرُّزَّ فَحْجُرْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے اسباب سے دور رہو، اور اس کی صورت یہی ہے کہ اس کی اطاعت میں لازم پکڑو اور معصیت سے کنارہ کش رہو۔ اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ کا مطلب یہ ہے کہ کسی احسان کا بدلہ لوگوں سے نہ چاہو، یا جیسا احسان کیا ہے اس سے افضل جزا کی امید اس دنیا میں نہ رکھو۔ آخری آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی قوم سے الگ دین اختیار کرنے، اسے اللہ وحدہ لا شریک لا کی دعوت دینے اور اس کے عذاب اور گرفت سے ڈرانے کے نتیجے میں قوم کی طرف سے اذیتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے پروردگار کے لیے صبر کرنا۔ پھر ان آیات کا مطلب اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد وقف اور صحیح مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، یہ سکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس قار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مسقت کے لیے، تقان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل اور پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تن طوفان اور تیز جھگڑوں کے درمیان اتھا سمندر میں پھینک دیا، اور لوگوں کے ضمیر و زندگی کے حقائق کشاکش کے منہا دھار کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تج دیا، زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل ویال کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و وفا کا بوجھ۔ آپ نے 23 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہمگیری مار کا آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے ذلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین سزا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ حاضرین کرام، نہایت بہترین انداز میں ہم اور آپ اب تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ ماہ ربیع الاول جب سے شروع ہوا ہے، مختلف احباب کی جانب سے عید میلاد النبی کے تعلق سے ہم لوگوں کے موبائلوں پر مختلف انداز کے سوالات آتے رہتے ہیں۔
माह रबीउल अव्वल के ताल्लुक से जो सवालात हम लोगों के मोबाइलों पर आए और अल्लाह ने जो तौफीक दी उसके जवाबात भी हम लोगों ने दिए। फिर मुस्तकिल तौर पर सवालात आने लगे और इस तरह के सवाल आए कि अभी चंद दिन पहले बाज़ इस्लाम की तरफ निस्बत करने वाले मुसलमानों ने मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मुल्कों पर बड़े ही ज़ोर शोर के साथ जश्न मीलादुन नबी मनाया है। बहुत सारे मुल्कों में मनाया गया है जश्न मीलादुन नबी, यहाँ भी मनाया गया होगा। बल्कि मुझे याद आता है कि 12 रबीउल अव्वल को एक भाई हमारा भटका यहाँ भी आया और मुझसे मुलाकात की और कहा मीलाद शरीफ कब शुरू होगा। मुतमईन करके मैंने मशगूलियत के बावजूद भी उसे भेज दिया और आज के दिन मिलाद शरीफ सुनने के लिए दावत दिया था। मालूम नहीं भाई आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इस तरह के सवालात आए हैं और हकीकत में बहुत सारी जगहों पर ईद मिलादुन नबी के नाम से प्रोग्राम किए गए हैं, कवालियाँ गाई गई हैं, नातें पढ़ी गई हैं और बहुत कुछ किया गया है। और इस पर मीडिया ने भी अपना खूब रोल अदा किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई फजीलतुल शेख अब्दुल हादी साहब का कि उन्होंने मुनासिब चॉइस किया और आज का ये माहाना प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत ही रखी। हाज़रीन किराम, ईद मिलादुन नबी मनाना क्या है, कैसा है, इस सिलसिले में मुफस्सल जवाब फजीलतुल शेख अब्दुल हादी साहब मदनी हफिज़हुल्लाह देंगे। तमहीद के तौर पर और शेख का मूड बनाने के लिए चंद बातें मैं गोशे गुजार करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। हम और आप जानते हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? क्या नाम था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद नाम था। आपकी तारीख़ पैदाइश के बारे में बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो फजीलतुल शेख से आप सुनेंगे। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत और रिसालत से सरफराज किया गया, जैसा कि बरादर अजीज किफ़ायतुल्लाह से आप सुन रहे थे। नबूवत और रिसालत से सरफराज होने के बाद कितने साल मक्का में आप रहे? 13 साल। और इस 13 साल की मुद्दत में तौहीद की दावत देते रहे, कुफ्र और शिर्क से लोगों को आगाह करते रहे। और दावत इल्लाह में जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या परेशानियां झेली, क्या कठिनाइयां बर्दाश्त की, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। वही मक्का जो आपका वतन अजीज था, वहां जीना दूभर कर दिया गया। ताइफ के बाजारों में आपके जिस्म अतहर को लहूलहान किया गया। शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक आपको नजरबंद कर दिया गया। खाने काबा का तवाफ करते वक्त गले में फंदे डालकर खींचे गए। सजदे के वक्त जबकि रब्बे जुल जलाल के दरबार में सजदारेज थे, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की बदबूदार ओझड़ी डाल दी गई। अबू जहल में मुंह पे थूका, पत्थर मारा, क्या क्या नहीं किया, लेकिन सारी तकलीफें, सारी मुशक्कतें, सारी परेशानियां बर्दाश्त करते रहे और तौहीद इल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खालिस इबादत की दावत देते रहे 13 साल तक। फिर अल्लाह ताला की इजाजत से आप अपने सहाबे किराम के साथ मक्का से हिजरत की मदीना के लिए। मदीना में आपने कितने साल जिंदगी गुजारी और दावत दीन का काम करते रहे? कितने साल? 10 साल। सन 11 हिजरी में जब दीन मुकम्मल हो गया, रसालत का फरीज़ा, नबूवत का फरीज़ा अला वजहिल मतलूब आपने अदा कर दी और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के खातिर सरवर दो आलम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना करके भेजा था, जो मकसद पूरा हो गया तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और नबूवत का चिराग बुझ गया। गोया मक्की और मदनी जिंदगी कुल कितनी बनती है? 23 साल। जरा इसको सामने रखिएगा।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سارے لوگوں کو عمومی طور پر اور اہل ایمان کو خصوصی طور پر مختلف آیتوں کے اندر مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور کس کی اطاعت کرو بھائی جان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ ہے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اسی آیت کریمہ میں معن بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اقتداء کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع اور اطاعت اور پیروی کرنے لگو گے تو مژدہ سن لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کون ہم میں سے ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور کون ہے جو نہیں چاہتا ہو کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ چاہتے ہیں نا؟ تو اگر آپ کو درکار ہے اللہ کی محبت، آپ چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، اقتداء کیا کرو۔ اور بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کی، اسی نے اللہ کی اطاعت و تابعداری کی۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیروکار، فرما بردار، مطیع بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کی اطاعت کرنی پڑے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع اور پیروی کے آپ اللہ کی پیروی اور فرما برداری نہیں کر سکتے ہو۔ اتنا بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا حق لاگو ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی شان یہ ہے، نبی کا معاملہ یہ ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس کی پیروی کر کے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ من جانب اللہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ گویا ہر مسلمان کو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری ضروری۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ ذرا سوچو، اطاعت کہتے کسے؟ ہر ایک دعوے دار ہے، 12 ربیع الاول منانے والے تو اور دعوے کر رہے ہیں ہم سب سے بڑے محب رسول ہیں اور رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے علم کے حساب سے ایک آیت سے اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی محبت درکار ہے تو رسول کی پیروی کرو۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پہلے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ ہے اطاعت، کہ رسول نے جو تمہیں دیا ہے وہ لے لو، رسول نے جو تمہیں دیا ہے وہ لے لو۔ لینے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھ سے موبائل نکالا اور آپ کو یہ تحفے کے طور پر دینا چاہا، آپ اس کو لے لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ موبائل آپ کو پسند نہ ہو، اچھی نہ لگے، پرانے زمانے کی ہے نا۔ لیکن رسول جو تمہیں لے لو، اس کا مطلب یہ ہے چاہے وہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، پسندیدگی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، خوش ہو کر کے، انوکھی اور نرالی چیز سمجھ کر کے، نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر کے، گراں قدر دولت سمجھ کر کے اس کو لے لو، چاہے تمہیں وہ اچھی لگے نہ لگے، اور راضی ہو کر کے اسے لے لو۔ اگر رسول نے تمہیں اٹھا کے دھول دیا ہے تو اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھ کر کے اسے سویکار کر لو اور قبول کر لو۔ یہ ہے اطاعت و فرماداری۔ جہاں گردن جھکانے کا حکم دیا گردن جھکا دو، جہاں اٹھنے کا حکم دیا اٹھ جاؤ، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھ جاؤ، جہاں لیٹنے کا حکم دیا لیٹ جاؤ، جیسا جو کچھ دیا فوراً اسے قبول کر لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
اور جس سے تم کو روک دیں، جس سے آپ کو روک دیا ہے، وما نہاکم عنہ، جس سے آپ کو روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، جو دیا لے لو اور جس سے روکا رک جاؤ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، اختصار کے ساتھ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ رسول نے کیا دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم کو اور آپ کو پابند کر دیا ہے، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کو پکڑنا انوار اور لازم ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا طریقہ، نبی پر اتارا گیا پورا دین، نبی کے ذریعے جو شریعت آئی وہ ہے سنت۔ علیکم بسنتی، ابھی میں نے بتلایا کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول جو دیں وہ لے لو، جو رسول نے دیا اسے لے لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ رسول نے کیا حکم دیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میرا طریقہ، میری سنت، میرے اوپر جو شریعت ہے اس کا پکڑنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ نبی نے دیا ہے، یہ نبی نے گفٹ دیا ہے۔ اور کون سی سنت؟ اور تمہارے اوپر لازم ہے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ گویا امت محمدیہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم نبی کے طریقے کو پکڑو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑو اور اس کو دراروں سے دبوچ لو۔ یہ نبی نے پیغام دیا ہے، یہ نبی نے گفٹ دیا، حکم دیا۔ روکا کس سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے روکا ہے، بلکہ خطبہ حاجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں ایجاد کی ہوئی نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روکا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر، کون سا دین؟ وہ دین جو جبریل امین کے ذریعہ یا وحی کے ذریعہ اللہ تعالی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، جس نے اس دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کی وہ مردود ہے، ٹھکرا دینے کے لائق۔ اور اللہ کا بڑا احسان و کرم رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے کہ ہم نے الیوم اکملت لکم دین، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے جو چوائس کیا ہے دین کو چنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس طرح مکمل ہو گیا کہ نہ اس میں سے کچھ گھٹایا جا سکتا ہے اور نہ اس میں سے کچھ بڑھایا جا سکتا۔ یہ چند تمہیدی بات آپ نے سنی کہ نبی کی اطاعت ضروری ہے، اگر اللہ کی محبت درکار ہے تو نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، بنا نبی کی اطاعت و پیروی کے اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اسے لے لو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا ہماری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے سے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کرنے سے، چاہے وہ چیز آپ کی نگاہ میں کتنی ہی اچھی اور بھلی اور کتنی ہی مفید کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر زندہ رہے 40 سال، اور نبی بنائے جانے کے بعد مکی اور مدنی زندگی کے اندر کتنے سال آپ زندہ رہے؟ 23 سال زندہ رہے کہ نہیں رہے؟ دعوت دین کا کام کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ کیا دین کے تبلیغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیانت کی ہے؟ جہاں کر کے دکھانا چاہ کر کے دکھایا، جہاں زبان سے کہنا چاہے وہاں زبان سے کہا، جس طرح بھی رہنمائی کرنی چاہیے تھی ہر طرح کی رہنمائی کر دی کہ نہیں کی کہ نہیں؟ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمان اتار دیا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک و برباد کر دیں گے اگر یہ لوگ اس حدیث پہ ایمان نہ لائے۔ دعوت دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جفاکشی کی، کتنا جد و جہد کیا،
بیان سے باہر ہے میرے بھائیوں. یہ وہی جان سکتا ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ یا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے. 23 سال کے اندر دکھ سہتے رہے, تکلیفیں سہتے رہے, سب کچھ سہتے رہے, لیکن تبلیغ دین میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس 23 سال کے اندر اگر جشن عید میلاد النبی امت کے لیے مفید ہوتا, آخرت کا سودا ہوتا, اس کا معمولی بھی تعلق دین سے ہوتا, اس کا معمولی بھی رشتہ اس قرآن سے ہوتا جو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے, اور وہ سارے حدیثوں سے ہوتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کم سے کم زندگی ہی میں 23 سالہ زندگی ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منا لیتے کہ نہیں منا لیتے؟ مناتے کہ نہیں مناتے بھائیوں؟ اگر عید میلاد النبی کا تعلق ذرہ برابر بھی تعلق دین سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ وحی اتارتا. نبی کی شان دیکھیے, نبی کی شان اللہ رب العالمین نے کتنی اونچی رکھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم نشرح لک صدرک کا سینہ لے کر کے آئے, ما زاغ البصر کی آنکھیں لے کر کے آئے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور رتبہ دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر فائز ہیں, اور سارا کا سارا اخلاق دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے نزدیک میرے پیارے حبیب ساتھیوں, میرے بھائیوں, مجھے آپ سے محبت ہے, شاید آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے. ذرا مسکرا لیجئے, ذرا مسکرا لیجئے. شان رسول سے مات فرما رہے ہیں, ذرا خوش ہو کر کے بیٹھیے بھائی. اللہ تعالیٰ نے نبی کو مقام کیا دیا. قرآن کریم پوری اتار دی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ کو سید الاولین والآخرین کا خطاب ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ شافع محشر کون ہیں؟ ہمارے نبی. صاحب حوض و کوثر کون ہیں؟ ہمارے نبی اور آپ کے نبی. صاحب معراج کون ہیں؟ صاحب معراج کون ہیں؟ بولو. 5 وقت کی نماز کا تحفہ معراج کے اندر کس کو ملا؟ نوح بھی ہوں گے, موسیٰ بھی ہوں گے, ابراہیم بھی ہوں گے, عیسیٰ بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, سارے نبی اور رسول ہوں گے. شفاعت کی اجازت کس کو ملے گی؟ الحمدللہ. میرے بھائیو, احساس کرو, ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جن کا رتبہ سب سے اونچا ہے رب ذوالجلال کے ہاں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنے بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں, آسمان کے اندر, زمین کے اندر, زمین کے اوپر, جس طرح کی بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں, آپ مجھے کہتے ہو تم وہابی ہو, تم شان رسول کو سمجھتے نہیں ہو, تم گستاخ رسول ہو, اس لیے تم 12 ربیع الاول نہیں مناتے ہو. سنو, نبی کا مقام, جس نبی کا ہم احترام کرتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے, ہماری یہ تبلیغ ہے, ہماری یہ صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات پیدا کیے ہیں سب سے اونچا رتبہ ملا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ہاں. کیا کسی کو انکار ہے اس سے؟ سب سے پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اللہ نے آپ کے بارے میں قرآن میں سب کچھ اتار دیا, آپ کی زبان مبارک سے دین کے سارے احکامات پھیلا دیے, تو کیوں کہیں نہیں پھیلایا کہ اے میرے امتیوں, میری تاریخ پیدائش کے دن جنم اشٹمی مناتے رہنا؟ کیوں نہیں کہا؟ ہے قرآن کی کوئی آیت؟ ہے فرمان رسول؟ 23 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا ہے بھائی؟ اگر منایا ہے تو کس دن منایا ہے, کس موقع پر منایا ہے, کس جگہ منایا ہے, کس انداز سے منایا ہے, کون قوالی گایا تھا, کون نعت پڑھا تھا, کتنے لوگوں نے راڈ لگایا تھا؟ ذرا صبح تو پروف دیجئے. اگر منایا ہے آپ نے اپنے جشن عید میلاد النبی تو کس دن منایا ہے, کس سال منایا ہے, کہاں منایا ہے, کس انداز سے منایا ہے, اور جشن عید میلاد النبی کے موقع پر مدینہ یا مکہ کے اندر کون سی خوشی منائی ہے؟ ذرا کوئی ثبوت دیجئے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کو لازم پکڑو. یہ لوگ خلیفہ رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ علی منہاج النبوہ
जन्नत की खुशखबरी इन चारों को मिली थी कि नहीं मिली थी? बोलो भाई, अरे क्यों दब के बोलते हो? मिली थी ना? और इन चारों को अगर आप देखिए तो ईमानी रिश्ता जो नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था वो तो था ही, नस्ली रिश्ते भी हैं। किसी के दामाद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किसी के ससुर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम लोगों को अपने ससुर अपने दामाद से मोहब्बत होती है, और सहाबे कराम जो कि नबी की हैसियत से ससुर है या दामाद है, उनको कितनी मोहब्बत रही। क्या कोई आप में से कोई ये प्रूफ पेश कर सकता है कि इन चारों में से किसी ने किसी भी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी हुक्म दिया, उनमें से किसी ने रूगर्दानी की है? की है? की है? इन चारों ने भी नहीं मनाया है। अब बात के दौर बाद में शेख अब्दुल हादी साहब, इन चारों ने भी नहीं मनाया है। वरना बताइए 2.5 साल मुद्दत खिलाफत के अंदर अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने किस साल कहां किस अंदाज से मनाया? 10 साल तक उमर रजी अल्लाह तआला ने खिलाफत की है, और पूरे आलम दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, सारे ममालिक को फतेह किया, इस्लाम के परचम को लहराया। उमर रजी अल्लाह तआला जिनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया के अंदर सुनाई गई थी, 10 साल की खिलाफत की है, किस साल मनाया? उसके बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डबल दामाद उस्मान रजी अल्लाह तआला खलीफा हुए हैं, जिनकी शान क्या कहना, जिनका रुतबा क्या कहना, बयान से बाहर है। उन्होंने खिलाफत की, किस साल मनाया? आपके दामाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, फिर उन्होंने कब मनाया? मेरे भाइयों साथियों, ईद मिलादुन नबी का ताल्लुक अगर दीन से होता, सुन्नत रसूल से होता, सुन्नत खुलफाए राशिदीन से होता, तो इसके बारे में बाकायदा वही उतरती। अगर ये दीन से होता तो बाकायदा कुरान मजीद के अंदर वही उतरती, या ज़बान मुबारक से ये फरमान सादिर होता, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़बान से ये फरमान सादिर होता कि जिंदगी में कभी एक बार ईद मिलादुन नबी मना लेना, हर साल मनाने की कौन का है? तो मेरे भाइयों, तमहीदी बात मैंने कही है। अब मैं फज़ीलतुल शेख अब्दुल हादी मदनी हाफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत मनाना जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसके अंदर क्या कबाहतें हैं, बयान फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत रसूल अकरम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी सुन्नत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बिदात से बचाए, बिदातियों से बचाए। अल्लाह ताला हमें बिदात से बचाए, बिदातियों से बचाए। अल्लाह ताला हमें बिदात दूर करने की तौफीक दे, बिदातियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें सुन्नत पर जिंदा रहें, शरीयत मुहम्मदिया पर जिंदा रहें, और जब खात्मा हो तो ईमान और तौहीद के साथ खात्मा हो। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप सुनिए शेख अब्दुल हादी हाफिज़हुल्लाह से मुफस्सल।